کل رات سے جو ہے وہ مسلسل بارش ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ بہت سارا پانی کھڑا ہے، جہاں سے بہت سی مشکلات سے گزر کر جو ہے وہ چینل کی طرف آنے میں جو ہے وہ سب لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ دیر ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ سے بھی ملاقات جو ہے وہ کچھ تاخیر سے جو ہے وہ ہوئی ہے۔ ہم تو خیر ٹائم پہ پہنچ گئے تھے جناب، طوفان ہو بارشیں ہوں، ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ پہنچ جانا ہے۔ اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، نیت صاف ہو نا آپ کی تو اللہ مدد کرتا ہے، اور آپ کو کہیں نہ کہیں سے آپ کی مدد کے لیے کوئی جو ہے وہ آپ کی جگہ پر پہنچا ہی دیتا ہے۔ نیت صاف کرنی پڑتی ہے سب سے پہلے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کی نیت صاف بھی ہوتی ہے لیکن بیچارے پھر بھی کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، نہیں پہنچ پاتے۔ ہماری پوری ٹیم ہی ماشاءاللہ بہت قابل ہے اور اپنے ڈٹرمنیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن لائیو شو جب ہمیں کرنا ہوتا ہے تو اکثر اوقات بارش کے حوالے سے یا اس طرح کے موسم میں جو ہے تھوڑا سا ہم لیٹ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ آج جمعۃ المبارک کا خاص دن ہے، بڑا دن ہے، تمام مبارک جو کہتے ہیں کہ تمام دنوں میں سے سب سے بڑا اور سب سے مبارک دن ہے، اور اس دن جو ہے وہ دعائیں بھی رد نہیں ہوتی ہیں، جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ سے آج ہماری جمعۃ المبارک کے اس خاص دن کے موقع پہ یہی دعا ہے کہ یا اللہ اس بارش کو جو ہے وہ ہمارے لیے رحمت بنائیے، زحمت نہ بنائیے، کیونکہ جہاں ہم موسم کو انجوائے کرتے ہیں، جہاں ہم واؤ وٹ ا بیوٹیفل موسم کی بات کرتے ہیں، وہیں پر ہمیں تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، جو نشیبی علاقوں میں لوگ رہتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے جب لوگوں کے گھروں میں پانی بھر آتا ہے اور ان کا سامان خراب ہو جاتا ہے، وہ سامان جس کو لینے کے لیے پتہ نہیں مہینوں کتنی محنت کی جاتی ہے، تو اس کے بعد دل بہت دکھی ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو جاب کرنے والے لوگ ہیں وہ شاید اس سب چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ اس پروسیس سے گزرے ہوں تو آپ کو اندازہ ہو کہ کیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو حکمران ہیں جو آج ہم پر نافذ کیے گئے ہیں، یہ ہمارے اعمالوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے، اور شاید ایسا ہی ہے۔ قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے، احادیث میں ایسی باتیں ملتی ہیں اور ہمیں جو ہے وہ سمجھ آتی ہے کہ تمام چیزیں ہیں۔ یہ دور وہ ہے جس وقت استغفار کرنے کی ضرورت ہے، جس وقت اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے آگے سر سجدہ ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس اور بہت سارے کام ہیں کرنے کے لیے، اس لیے توبہ استغفار کی تسبیح پڑھتے ہوئے تو شاید ہمارے ہاتھ بھی کانپتے ہیں اور زبان بھی لرزتی ہے۔ تو اس لیے آج ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ توبہ اور استغفار کے معنی کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اور اللہ کو یہ عمل پسند کتنا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے خاص موقع پہ خاص پروگرام آپ کے لیے، اور خاص مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں جنہیں ہم نے صبح صبح جو ہے وہ بارش کے اس طوفانی بارش کے موقع پہ جو ہے وہ تکلیف بھی دی ہے، اور وہ بھی یہاں تک بڑی مشکل سے پہنچے ہیں، کیونکہ جس علاقے سے ڈی ایچ اے سے انہوں نے یہاں تک پہنچنا تھا وہاں پر شدید قسم کا پانی جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا، گاڑی بھی بند ہوئی، لیکن پھر بھی یہاں تک جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، روحانی اسکالر ہیں، ماشاءاللہ پریڈکٹر بھی بہت زبردست ہیں، اور ایک روحانیت میں اپنا کمال رکھتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے قاضی سعد اختر صاحب نے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر نبیہ بیٹی۔ سر خوش آمدید کہتے ہیں آپ۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑا زبردست انٹرو پیش کیا۔ میں تو آپ اور آپ کی جو تمام ٹیم ہے ان کو ایک ٹریبیوٹ، ایک لفظ فکرے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ مجاہدانہ کردار ہے جو آج بارش کی وجہ سے حالات پیدا ہوئے، تو جو چلو میری چھوڑے، میری تو جو بھی بات ہے، جس طرح لوگ آئے میں دیکھ رہا تھا لوگوں کو، سر ہم سبھی اس میں شامل ہیں، سبھی اس میں شامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بڑا اچھا ٹاپک آپ نے سلیکٹ کیا جمعے کے حوالے سے، بالکل آپ کی مشاورت سے، جزاک اللہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو چند ایک کام بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، ٹھیک ہے، اللہ سے مانگنا، ٹھیک ہے، اور توبہ استغفار وہ ہے جو اللہ کو بہت ہی پسند ہے، بہت ہی پسند کہ آخر کار میرا بندہ میری طرف ہی لوٹ کر آیا نا، مجھ سے ہی معافی مانگ رہا ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے۔ اس کے اتنے فائدے ہیں، میرے یعنی میں سارا دن لگا رہا ہوں تو اس کی فضیلت نہیں بیان کر سکتا ہے۔ توبہ اتنا اچھی چیز ہے کہ انسان کے چہرے پہ نور آتا ہے۔ اب کیسے نور آتا ہے کہ جیسے ایک میلے کچیلے کپڑے کو دھو دیا جائے تو اجلے کپڑے کی طرح وہ شاندار فریش ہو جاتا ہے، اسی طرح توبہ کی بھی یہی اہمیت ہے۔ اور جب توبہ کرتا ہے، میں کچھ ڈیٹیل میں اور بھی بتاؤں گا، توبہ کے بڑے اور فائدے ہیں، رزق کے دروازے کھلتے ہیں، جب گناہ دھل گئے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، وہ بھی شروع ہو گیا، ناراض دوست راضی ہو جاتے ہیں، گھر میں امن و سکون ہوتا ہے، اور انسان کو قلبی سکون ہوتا ہے۔ اور ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جو لوگ سن رہے ہیں، آپ ٹی وی ٹوڈے کے نیوز پروگرام سن رہے ہیں، وہ خود ایکسپیریمنٹ کریں کہ آج سے عہد کریں کہ کم از کم 100 بار استغفار ضرور کریں گے ڈیلی۔
2-3 منٹ لگیں گے. 2-3 منٹ یہی بات ہے. اگر پورا آتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ, ٹھیک ہے, نہیں تو استغفر اللہ ہی کہہ دیں, دل سے کہیں. ٹھیک ہے. کچھ دن کرنے کے بعد ایسا ہوگا جب کسی گناہ کی طرف رغبت ہوگی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہوں گے, تو وہ پیچھے ہٹے گا, پیچھے کہنے یار نہیں ہے. پھر یہاں میں بتاؤں توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ توبہ استغفر اللہ استغفر, نہیں, اللہ کے حضور حاضر ہو اور بھرپور حاضری اور سچی توبہ. سچی توبہ کو لوگ سمجھتے پتہ نہیں شاید گڑ گڑانے سے, نہیں ایسے, ٹھیک ہے گڑ گڑائیں, اللہ کے آگے آنسو بہائیں, لیکن سچی توبہ یہ ہے کہ اللہ سے عہد کرے, اے اللہ مجھے آج معاف کر دے, میں عہد کرتا ہوں آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا. یہ ہوتی ہے سچی توبہ. لیکن بشر ہیں, بشری تقاضے لگے, غلطی پھر ہو جاتی, پھر اللہ کی عدالت میں چلے جائیں, یا اللہ میں بندہ تو تیرا ہی ہوں نا, غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے. آنسو یہاں سے لے کر یہاں تک نہیں پہنچیں گے تو آپ کے سارے گناہ معاف. ایسا ہی ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. سجدے میں چلے جائیں, اللہ سے توبہ کریں اور اللہ کی رضا پائیں. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں, یہ درج واقعہ, کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بلکہ میں بتاؤں جتنے انبیاء ہیں وہ سارے جو گزرے وہ معصوم تھے, وہ اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچاتے, بس یہ کام ہوتا تھا ان کا. تو گناہوں سے دور, تو وہ بھی بکثرت استغفار کرتے. تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بکثرت فرما رہے تھے. اچھا. تو اصحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ تو سب سے معصوم ہیں, آپ تو گناہوں سے بہت دور ہیں, آپ اتنی استغفار کریں. اب جو فکرہ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. اس سے یہ بھی پہلو نکلتا ہے کہ توبہ کرنا اللہ کے شکر ادا کرنے کے مترادف ہے. صحیح. آج تو سر اگر ہم کسی سے یہ بات کر رہے ہوں کہ آپ جو ہے وہ توبہ استغفار کیا کریں, یا اگر آپ کے کام نہیں ہو رہے ہیں, کوئی کام جیسے آپ نے کہا کہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کے روٹے ہوئے دوست مان جاتے ہیں, اگر آپ کے کام خراب ہو رہے ہیں, آپ استغفار کی ڈیلی کی ایک تصویر سٹارٹ کر لیں, آپ کے کام جو ہے وہ سیٹل ہو جائیں گے. تو اگر اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں, آج ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ استغفار کی ایک تصویر کیا کریں, تو وہ کہتے ہیں اچھا آپ کو گناہ گار میں ہی نظر آتا ہوں. بالکل آپ اپنے آپ کو دیکھیں, آپ اپنا جو ہے وہ دیکھیں, ہمیں نہ سمجھائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جمعے والے دن آپ اسپیشلی آپ یہ دیکھیے گا کہ ہمارا اسپیشل پروگرام ہوتا ہے جمعے والے دن. میں کوئی جو ہے اسلامک ٹاپک کے علاوہ کوئی ٹاپک نہیں رکھتی. جب سے میرا پروگرام سٹارٹ ہوا ہے, میری اللہ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ آپ کہہ لیجئے, ایک ہم تو کوشش کر سکتے ہیں اس پروگرام کے تھرو. اور میں نے مطلب ایک آپ اپنے دل سے جو ایک بات کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر میں ایک اچھا پروگرام دینے میں کامیاب ہو جاتی ہوں تو ہر جمعۃ المبارک کو صرف میں اسلامک پروگرام کروں گی, جس میں نے کوئی پولیٹیکل بات نہیں کرنی, کوئی سوشل ایشو کو میں ڈسکس نہیں کروں گی. سوشل ایشو کو اسلامک پوائنٹ آف ویو میں لے کر جو ہے وہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گی. آپ جیسے محترم اسلامک اسکالر جو ہیں وہ ہمیں جب جوائن کریں گے اور آپ ہمیں سمجھائیں گے کہ اصل میں ہمارے اسلام کی اصل بات کیا ہے, اصل چیز کیا ہے, ہمیں سمجھایا کیا جا رہا ہے, اور ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک سے سیکھنا کیا ہے. بالکل. جیسے گورنر صاحب نے ایک بہت اہم جو ہے وہ بات کی کہ اب جو ہے وہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھایا جائے گا, نصاب میں شامل کر لیا جائے گا. پھر اب گورنر ہاؤس میں جو ہے وہ قرآن و حدیث باغ بنانے کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تو اس میں جو ہے وہ تمام جتنے بھی فروٹ لگائے جائیں گے, پھل پودے ہوں گے, وہ قرآن پاک میں جن جن کا ذکر ہے وہ ہوں گے. پھر وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ بلایا بھی جائے گا اور قرآن پاک کی جو ہے وہ تعلیم بھی جو ہے وہ مفت دی جائے گی. تو یہ ایک اہم اقدام ہے, اور اس طرح کے اقدام جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ بینگ اے مسلم ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو استغفار کی سر جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ استغفار یہ ہماری سوشلزم میں بھی آنا چاہیے, ہمیں سوشلائزڈ اگر ہم ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے جیسے دوسرے لوگوں کو بھی تو بتائیں کہ آپ نے استغفار کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, آپ کیسے کر سکتے ہیں. سب سے بہترین چیز میں آپ سے یہاں پوچھنا چاہوں گا استغفار کا عمل کیا ہے. میں بتاتا ہوں, یہاں ایک چھوٹی سی بات یہاں بتا دوں کہ جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جی. ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ سچی توبہ کا تو میں بتا چکا ہوں. جی. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات سب کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ استغفار کی آس پر گناہ کرنا گناہ کبیرہ ہے. صحیح. یعنی کہ بندہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے معاف کرنا, معاف کر دیں گے, میں ابھی گناہ کر لیتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا, لیکن آپ کو پتا ہے آپ گناہ کر رہے ہیں, پھر نہیں, پھر معافی کی گنجائش, پھر وہ تو بلکہ گناہ کبیرہ بن گیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو, میرے پاس الفاظ نہیں ہے, توبہ کی آس پہ گناہ کرنا گناہ کبیرہ ہے. اور ایسا لوگ کر رہے ہیں سر, کرتے ہیں لوگ. تو باقی اللہ تعالیٰ بڑی شان والے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جی.
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے، شاید فلسطین کے پاس کہیں سے جب آپ کا گزر ہوا، صحیح، تو وہاں سے آپ کو کوئی خوشبو آئی، تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ اچھا، انہوں نے کہا یہ ایک قبر ہے، اس میں ماں اور 2 بیٹیاں دفن ہیں۔ اچھا، انہوں نے کیا عمل کیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ فرعون جب مشرک تھا اس کے دور میں یہ جو تھی ماں اور اپنی دونوں بچیوں کے پاس رہتی تھی، لیکن فرعون کے دربار میں نہیں جاتی تھی، کیوں مومنہ عورت تھی۔ وہ کہتی تھی کیونکہ فرعون جو تھا وہ سجدہ کرواتا تھا نعوذ باللہ، تو اس نے کہا بلاؤ اس کو، بڑے غصے میں بلایا، پکڑ کے اس کو لائے، اس نے کہا کہ تم مجھے سجدہ کرو، اس نے کہا میں نہیں کرتی، میں تو رب کو سجدہ کرتی ہوں۔ واہ واہ واہ۔ اس نے کہا کہ فرعون نے کہا کہ میں پہلے ڈرایا دھمکایا، پھر دولت کی لالچ دی، میں اتنی دے دوں گا دولت تمہیں کہ تمہاری نسلیں کھاتی رہیں گی، یہ کریں گی وہ کریں، بھوکے نہیں مریں۔ جب انہوں نے کہا نہیں جو مرضی کر لو، میں تمہیں سجدہ نہیں کرنے والی۔ اس نے کہا پھر دیکھ لو، اس کی عادت تھی پیچھے نا اپنے دور فاصلے پہ ایک کڑا رکھتا تھا تیل کا ابلتا ہوا، ہر وقت جہاں میں وہ زندہ جلا دیتا تھا، جہاں پہ وہ کوئی اس کی بات نہیں مانتا تھا، اس کی بات نہیں مانتا تو اس کو جلا دیتا تھا۔ اس نے کہا اس کڑا میں سب سے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری چھوٹی بیٹی، اس کے بعد دوسری بیٹی، آخر میں تمہیں جلا دوں گا۔ کہتی جلا دو، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس نے کہا وہاں ایک رواج تھا پوچھنا کہ آپ کی کوئی آخری وصیت کیا ہے؟ فیصلہ جب ہو گیا کہ تمہیں ڈبو دیا جائے گا، تو اس نے پھر وصیت یہ کی کہ مجھے اور میری دونوں بیٹیوں کو ایک ہی قبر میں دفن کرنا۔ وہ اس کی جو سب سے چھوٹی بچی تھی، پھول نما بچی تھی، وہ تو چند لمحے میں ختم ہو گئی۔ پھر دوسری بیٹی کو ڈالا، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اس کو بھی دیا، وہ بھی کلمہ حق بلند کرتی ہوئی خاکستر ہو گئی۔ تو تینوں کو نکالا اور یہاں دفن کر دیا۔ اب یہاں سوچنے والی بات ہے، اگر وہ بھی چاہتی کہ دولت لے لیتی، دولت لے لیتی، پیسہ لیتی، پرسکون رہتی، گھر جا کر رب سے معافی مانگ لیتی، تو وہ بھی اس کو پتا تھا کہ توبہ کی آس پہ میں نے گناہ کیا تو گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ اگر میں ایسے آزمائش میں پڑ گئی، کتنی بڑی مثال دی آپ نے، یہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی مثال ہے کہ اگر ہم یہ مثالیں جو ہے وہ سمجھنا شروع کر دیں تو ہماری معاشرتی زندگی اور معاشرے میں جینے کا ڈھنگ ہمیں جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ سکھاتی ہیں، اور ہمیں یہ تمام چیزیں جو ہے ظاہری بات ہے کہ آپ جیسے لوگوں سے جو ہے وہ سیکھنے کو ملتی ہیں، اور ہمیشہ سیکھنے کا پروسیس کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ عقل کل سمجھیں کہ جی مجھے سب کچھ آتا ہے دوسرے کو نہیں آتا، تو یہ بھی غلط ہے۔ آج کل لوگوں میں یہ بھی بڑا جو ہے وہ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ میں آپ کو نبیہ بیٹی آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا۔ ایک بڑی پرومیننٹ فیمیل خاتون ہے، اچھی خاتون ہے، ڈیسنٹ خاتون ہے، ان کو کوئی مسئلہ پیش آیا تو میں تو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ تسبیح کرنی ہے اور ایک تسبیح استغفار کی کسی بھی وقت کر لیجیے۔ تو وہ نا انہوں نے رابطہ ڈسکنیکٹ کر دیا، کہاں ان کا دن میں 3 دفعہ فون آنا۔ میں یہ بات آن ایئر کہہ رہا ہوں، میری بیوی کے علاوہ، زوجہ محترمہ کے علاوہ دنیا کی تمام فیمیل میری ماں، بہن اور بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ میں سب کو اس نظر سے دیکھتا ہوں، اور مرد، اصل مرد وہ ہے جس کے ہاتھ میں شرم اور حیا ہو۔ صحیح بات۔ تو وہ میں نے اس کو اپنی بہن سمجھتا تھا، وہ دن میں 2-3 فون کرنے، تو انہوں نے فون کرنا بند کر دیا۔ مجھے بھی ظاہر اتنی میری مصروفی اور ہیکٹک شیڈیول ہوتا ہے، تو میں نے اگنور کیا۔ تو مہینہ 1.5 مہینے کے بعد نا مجھے خیال آیا کہ ان کا فون نہیں آ رہا۔ میں نے پھر وہ ان کو ٹیلی فون کیا، کہتی آپ نے مجھے استغفار کی تسبیح کیوں بتائی تھی؟ کیا میں بہت گناہ گار ہوں؟ یہی تو بات ہے۔ میں کہا یہ نہیں، ہم تو گناہوں سے لتھڑے پڑے ہیں، ہم تو اور گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ تب بھی اتریں گے۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس سے گناہ نہ ہوا ہو، اور گناہ ہی تو راہ نجات بنتا ہے۔ بالکل بالکل، جب گناہ کریں گے گناہ پہ ندامت ہوگی۔ سر یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں یہ ہمارے کام آئیں گی، جو ہم نے کسی کا ساتھ دے دیا ہے، کسی کو کھانا کھلا دیا ہے، کسی جو ہے کسی کی مدد کر دی ہے، کسی کی مشکل دور میں جو ہے وہ ہم نے کوئی کام کر دیا ہے، یہ ہمارا وہ استغفار ہے جو ہم اللہ کے آگے پیش کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک بار چھوٹی ساری بات بتاؤں، چھوٹی ساری بات۔ دیکھیے ناظرین، جو میرے جانتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ میں 2011 سے کینسر کا مقابلہ کر رہا ہوں، لیکن پرانے زمانے میں نا، آج جب ہم بچپن مساجد میں جایا کرتے تو امام مسجد بہت اچھے ہوتے تھے، وہ ربا میں ان کا شمار ہوتا تھا، بس 1-2 چپل ہوتی تھی، 1-2 جوڑے ہوتے تھے۔ انہوں نے ایک بات بتائی کہ سورہ قدر صبح پڑھیں اور شام کو پڑھیں،
آپ کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہوگی، رب کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، اور بھی فائدے بتائے. تو میں نا اسکول جاتے ہوئے بھی سورہ قدر جو ہے نا وہ یاد کرتا رہتا ہوں. میں 6 سال کی عمر سے یہ عمل کر رہا، اور یہ ہوا کہ جب 2011 میں مجھے کینسر جیسی بیماری آئی تو ظاہر پیسہ تو پانی کی طرح لگتا ہے. فورن باہر کے ملکوں میں بھی جانا، وہاں سے علاج کروانا، کچھ ادھر سے کروانا، اور ڈیلی میڈیسنز لینا. تو سر آپ کیسے سروائیو کر رہے ہیں آج تک؟ میں بتاتا ہوں، یہ سب سنیں، یہ اور جو بات میں کر رہا ہوں اس کو پھیلائیں. جو کرے گا آگے پھیلائے گا اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا. تو ماشاءاللہ دیکھنے میں نہیں لگتا کہ آپ اتنی بڑی بیماری سے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، اور کینسر جیسی مولک بیماری جو ہے وہ آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس کا تو اللہ کا خاص کرم ہے. دیکھیں، ایک تو میں اپنا روحانی علاج خود بھی کرتا ہوں. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ میں ڈاکٹرز جو مجھے ایڈوائز کرتے ہیں میں اس کے مطابق صحیح پرسکرپشن فالو کرتے ہیں. میں بالکل ڈاکٹرز کی ڈائریکشن کو کبھی انفالو نہیں کیا. صحیح. میں اگر کسی بیرونی ملک دورے پہ جاؤں تو میں نے اس شیڈول اس طریقے سے بناتا ہوں کہ میرا منتھلی جو وزٹ ہے ہاسپٹل کا وہ میرا برقرار رہے. تو اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ آپ نے 2011 سے اب تک اتنے کروڑ روپیہ کہاں سے بندوبست کیا، واللہ مجھے نہیں پتا کہاں سے آئے. اس میں سورہ قدر کی فضیلت سمجھ لوں، یا ایک اور جزاک اللہ، یا ایک اور میں نے ایک ہیبٹ اپنائی. ایک بہت اچھا ریسٹورینٹ، بہت ہی اچھا ریسٹورینٹ جہاں کافی رش رہتا ہے. میں ایک دن اس کے پاس کاؤنٹر پہ گیا، وہ 24 گھنٹے ریسٹورینٹ چلتا ہے. میں وہاں جا کے نا کھڑے ہو کے نا تو میں نے اس کو کچھ رقم ادا کی. کہتے جی کیا چاہیے؟ میں نے آہستہ اس کے کان میں خود اللہ جانتا ہے یہ اللہ اور میرے کے درمیان میں ویسے ڈسکلوز آپ کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں. میں نے آج تک یہ بات نہیں بتائی کہ میں نے اس کو پیسے دیے. کہتا کیا کر چاہیے؟ میں نے اس کے کان میں بتایا اگر کوئی بھوکا پیاسا بندہ آئے تو اس کو یہ اس میں سے کھانا کھلا دینا. بہت بڑا ثواب ہے سر، میں نے یہ کام کیا. مجھے میرا اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا کہ مجھے کئی گنا اس کا آئے گا، اور آنا شروع ہو گیا. پھر وہ 500 جتنے بھی جو میں نے لیے تھے وہ اس کو جب زیادہ میرے پاس آئے، جو ایکسیس آئے، میں نے اس کی دیکھ دینی شروع کر دی، اور زیادہ آگے. پھر اور یہ سلسلہ چلتا رہا. میں نے کوئی 1 سال کے بعد پوچھا، میں نے کہا کیسا جا رہا ہے سلسلہ؟ اس نے تو کتابچہ کھول کے میرے آگے رکھ دیا. کہتا پتہ نہیں ایک بندہ کو آپ کے پاس کھڑا تھا، اس نے کہا تھا مجھے بھی شامل کر لو. اب وہ بات پھیلتی چلی گئی. اب ہمیں ایک بک بنانی پڑی ہے. اتنے لوگ یہاں کرتے ہیں، اور اتنے لوگ صبح مزدور لیبر کلاس جاتی ہے تو یہاں سے کھانا کھا کے. بہت سے ریسٹورینٹس میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو صبح کے ٹائم ناشتہ وہاں پہ، اگر آپ ایم ایم عالم روڈ لاہور پر جائیں تو بڑے ریسٹورینٹ جو وہاں پر ہیں وہ صبح کے ٹائم وہاں پر آپ کو دسترخوان باہر لگا ہوا ملے گا اسپیشلی. اور میں خود کیونکہ جو ہے وہ اکثر اوقات ناشتہ جو ہے وہ باہر سے صبح کے ٹائم مارننگ میں آنا ہوتا ہے. پہلے تو بہت ناشتہ جو ہے وہ باہر سے کیا، لیکن اب جو ہے وہ گھر سے بھی، اور ویسے بھی میری پروڈیوسر صاحبہ جو ہے اسپیشلی مجھے جو وہ ڈیلی کا ناشتہ میرا ان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ خود اپنے ہاتھوں سے بنا کے لاتی ہیں. تو یہ سلسلہ جو چلتا ہے اس کا بھی ان کو ثواب ہے کہ انہوں نے ڈیلی جو ہے وہ میرے لیے کچھ اچھا بنانا ہونا. تو میں اس کو بھی ثواب میں کنسیڈر کرتی ہوں کہ یہ اگر وہ میرے لیے یہ اتنا سوچ رہی ہے، مجھ سے اتنی محبت کر رہی ہے، تو اٹس مین کہ اللہ نے اس کو میرے لیے جو ہے وہ مختص کیا ہے کہ اس نے جو ہے وہ میرے لیے کام کرنا ہے. میری سوچ اس طرح کی ہے، میں کچھ ڈفرینٹ سوچ کی جو ہے وہ مالک بندی ہوں کہ میں ہر چیز کو جو ہے نا وہ کنیکٹ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رکھتی ہوں کہ انہوں نے اگر یہ کام جو ہے وہ اس سے کروایا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور میرے ذمہ جو کام لگایا ہے وہ میری ذمہ داری ہے. تو ہم مل بیٹھ کر جو ہے وہ اس طرح سے کام کرتے ہیں. اور آج کے دور میں سر استغفار کرنے کے لیے جہاں آپ ایک تصویر کسی کو بتا دیں وہ اگر مائنڈ کر جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا کیا حال ہے؟ مجھے نہیں پتا. بعد میں مجھے یہ بھی پتا چلا، بعد پتا چلا، میں ابھی کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. راز رکھنا بھی ایک نیکی ہے، ٹھیک ہے، کسی کا راز افشانی کرنا چاہیے. تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ ان کو ایک بہت بڑے پولیٹیشین جن کے علاقے میں ان کی پوسٹنگ تھی، انہوں نے ان کے ساتھ کوئی کلیش ہو گیا، کوئی ایڈمیشن کا مسئلہ تھا، تو کافی ان کو کھینچا تانی ہوئی. تو الٹیمیٹلی 6-7 مہینے کے بعد پھر انہوں نے میرے سے رابطہ کیا. میں نے کہا چلے اس کے لیے میں تصویر تو بتا ہی دوں گا، لیکن میں اس کو ڈائریکٹ بھی کہہ دیتا ہوں کہ وہ آپ کو تنگ نہ کرے. کہتی یہ ٹھیک ہے جزاک اللہ بھائی، یہ وہ کر کے. تو میں نے کہا تھا لیکن پھر یہ کہوں گا، پھر میں نے کانسیپٹ ان کا کلیئر کیا کہ استغفار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو جان بوجھ کے استغفار کرنی ہے. ابھی دیکھ رہا، ابھی جب اتنی ہیوی ٹریفک ہو رہی تھی تو جب گزر پانی کی چھینٹے دوسرے لوگوں میں پڑ رہے تھے تو چلے کسی حد تک گناہ گار تو لوگ ہوئے، نہ داستہ طور پر بھی ہو رہے تھے، جان بوجھ کے نہیں کر رہے تھے، غیر ارادی طور پہ ہو رہا تھا. تو اس پہ گناہ تو ہو گیا نا، گناہ تو استغفار کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا. ہاں.
اور سر محمود الحسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا، آپ کی بات جو ہے وہ میں یہاں پہ کاٹ رہی ہوں. محمود الحسن صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرنے کے لیے نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہو یا خوبصورت بات ذکر کرنا ہو، دونوں ہی صورتوں میں محمود الحسن کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے. آپ انہیں ایک بڑے نجی چینل پر جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں، مختلف چینلز پہ آتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ آن کال موجود ہیں اور ہمارے لیے باعث فخر بات ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. محمود الحسن صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی اچھا جی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی آپ سے گزارش کروں گی، استغفار آج ہمارا موضوع ہے اور آپ کی خوبصورت آواز میں ہم کلام سننا چاہیں گے کہ آپ جو ہے وہ اپنی خوبصورت آواز میں جو ہے وہ استغفار کے حوالے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں اگر استغفار پیش کر سکیں تو. جی اچھا ماشاء اللہ. جی مجھے لگ رہا ہے کہ کہاں جائیں کسے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرا کون ہے؟ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین صحابہ پہ جب آ پڑی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین صحابہ پہ جب آ پڑی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے
مشکل کشا کون ہے؟ تشنا لب چڑیا کے منہ میں گرمی آ جائے گی، تیرے دریائے کرم میں مولا کیا کمی آ جائے گی۔ گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سوا کون ہے؟ کس سے مانگے کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمود الحسن صدیقی صاحب، بہت خوبصورت ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو آواز دی ہے، انداز دیا ہے، اور دل کی کیفیت سے آپ اس کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور جس طرح سے آپ نے یہ کلام بھی پیش کیا، یہ حمد باری تعالیٰ میں نے پڑھا، بالکل، ہاں جی، کیونکہ موضوع آپ کا استغفار ہے اور یہ یہی بنتا تھا۔ بالکل بالکل، بہت شکریہ آپ کا، اور جزاک اللہ کہ آپ نے بہت خوبصورتی سے جو ہے وہ یہ کلام جو ہے وہ پیش کیا۔ اگر نعت کے بھی چند اشعار جو ہے وہ آپ چلتے چلتے ہمیں سنا دیجئے تو ہم جو ہے وہ سمجھیں گے کہ آپ کی خوبصورت آواز میں جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ عقیدت بھی سن لیں۔ جی بسم اللہ۔ کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے، کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے، ہم دیں گے اسے نوکر جو تمہارا ہے، ہم دیں گے اس جنت نوکر جو تمہارا ہے۔ کیا شان محبوب کی مدحا میں، کیا شان ہے اس محمود الحسن صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار بھی جو ہے وہ پیش کیے، اور شاید آواز میں بھی کافی ڈسٹورشن آ رہی تھی اور لائن میں بھی پرابلم آ رہی تھی۔ ہم دوبارہ سے جو ہے وہ کوشش کریں گے اگر وہ ہمیں جوائن کریں، نہیں تو ہمیں اختر حسین قریشی صاحب نے بھی ابھی جو ہے وہ جوائن کرنا ہے، تو کوشش یہ کریں گے کہ جیسے وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں تو ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ عقیدت جو ہے وہ ان سے سنیں۔
ہمارے ساتھ جو ہے وہ سعد صاحب جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں، اور قاضی سعد صاحب ماشاءاللہ جو ہے وہ بات کر رہے تھے استغفار کے حوالے سے، اور جس طرح سے جو ہے وہ سر آپ نے بیان کیا اور جس طرح آپ بتا رہے تھے، تو ہم چاہیں گے اسی کو آگے جو ہے وہ لے کے چلیں. جی بات جہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ میں نے جو فنڈز کی کچھ کمی ہوئی، کچھ کوئی ہماری زمینوں کا بھی ڈسپیوٹ چل رہا تھا، تو آمدنی بھی تھوڑی ڈیکریز ہو رہی تھی، صحت بھی ضروری ہے. تو یہ بھی بتا دوں، باتوں بات چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس نعمت کا ذکر کیا ہے وہ پانی ہے، اور لیکن سب سے بڑی نعمت جو قرار دی ہے وہ صحت ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے سوچا کہ صحت جو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ قرار دے تو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. لیکن راستہ تھوڑا سا کلوز ہوتا جا رہا تھا، تو میں نے وہ ریسٹورینٹ والا واقعہ سنا، میں نے یہ شروع کیا، اس کو پھر بڑھاتا چلا گیا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت خسارے میں تو نہیں جاتے، وہ مجھے اللہ تعالیٰ عطا کرتے چلے گئے. اور باقی دیکھیں، میرا بڑی بیٹی وہ شی از ناٹ ان پاکستان، مطلب جب کیمو لگ رہی ہے، شی واز ود ہر ہسبینڈ اینڈ ہر کڈس، وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیرون ملک ان کی پوسٹنگ. بیٹا بھی پاکستان میں نہیں، بہو بھی پاکستان نہیں، پوتی بھی نہیں. اب چھوٹی بیٹی ہے، وہ گاڑی ڈرائیو نہیں کر کے مجھے ہاسپٹل جائے، اور میں چاہتا بھی نہیں تھا کہ کینسر ہاسپٹل میں جائے میرے ساتھ ہاسپٹل، تو مجھے تو ریگولر جانا پڑتا تھا. تو جاتا تو میں جیسے ہمت کر کے چلا جاتا، لیکن واپسی میں کیمو لگی ہوتی تھی، ہوش و واس قائم نہیں ہوتے تھے. آہستہ آہستہ گاڑی چلانے، حالانکہ بڑا کپ کافی کا پی کے، میں بلیک کافی پی کے تھوڑی دیر ریسٹ کر کے میں نکلتا تھا. اتنی ہمت جو ہے وہ اللہ نے آپ کو دی. بائی گاڈ میں آن ایئر بتا رہا ہوں کہ میں کیمو لگوا کے مارننگ شو بھی کیے ہوئے ہیں. ہاں کیمو لگوا کے، لیکن میں نے بتایا نا کہ مجھے کچھ نہیں پتا ہوتا. میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفاتی نعت پڑھ کے باوضو ہونا ضروری ہے. میں ابھی جیسے میں آنے سے پہلے آپ کے اسٹاف نے چائے پیش کی، چائے میں نے تھوڑی سی پی، فوراً کلی کر لی تاکہ میں باوضو رہوں. اس کے بعد میں نے پڑھنا ہوتا ہے. تو میں نے وہاں سے یہ کام کرتا تھا جو میں سب ناظرین کو بتا رہا ہوں. یہ باتیں ساری قابل عمل اور اتنی آسان ہے، اور یہ زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں جن سے ہمیں سیکھنا چاہیے. جو ہمارے اس ٹائم کینسر پیشنٹ ہے، جو کینسر جیسے مہلک مرض سے لڑ رہے ہیں، سر ان کے لیے مطلب سعد صاحب، قاضی سعد صاحب ان کے لیے ایک بہت بڑے میں کہتی ہوں مثال ہے کہ جو خود ہی جو ہے وہ تمام اس اتنی بڑی بیماری سے لڑ رہے ہیں اور فیس کر رہے ہیں، اور اللہ کے کلام سے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ جیت رہے ہیں. اللہ کے کلام سے بندہ کیسے جیتتا ہے، یہ جیتی جاگتی مثال آپ کے سامنے یہاں بیٹھے ہیں. یہ دیکھیں، جب پہلی ریڈیٹ کیا گیا تو میری یہاں سے داڑھی گر گئی تھی، آج تک نہیں آئی. کچھ لوگ کہتے ہیں شاید میں نے فیشن کیا ہوا ہے. یہ فیشن قدرتی اب بال نہیں ہے، اس دونوں سائڈ پہ نہیں ہے. تو یہ ریڈیٹ کیا گیا تھا، بعد میں کیمو پہ آ گیا میں، اور آج تک جاری ہے. تو کیا چیز، اللہ کا کرم، سب سے پہلے تو اللہ کا کرم، کیونکہ میں اللہ کا کلام پڑھتا ہوں. کیا ہے، جب میں کیمو لگا کے نکلتا تھا تو نیند کے غلبے پڑھتے ہیں، بندہ ڈرزلنگ پوزیشن میں ہوتا ہے، تو میں وہاں بکثرت پڑھتا تھا سلام قول من رب الرحیم. یہ وہ یہ سورہ یاسین میں ہے. سورہ یاسین میں آدھے سے تھوڑا سا آگے جائیں تو یہ آپ کو مل جائے گی. اس میں اللہ تعالیٰ سلامتی کا قول دے رہے ہیں. تو جو لوگ صحت مند ہیں وہ بھی پڑھیں. میں اس کی وجہ بھی بتاؤں گا. جو بیمار ہیں خدا نخواستہ وہ بھی پڑھیں. جو بیماری سے اٹھے ہیں وہ بھی پڑھیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ جو اس کا بکثرت ورد کرتا ہے اس کی امیونٹی اسٹرانگ رہتی ہے. جب پچھلے دنوں کووڈ-19 کا مسئلہ بنا تو آپ نے تب بھی بتایا تھا سر میرے پروگرام میں آ کے. بالکل بتایا تھا، بالکل آپ کے شو میں اور دنیا میں بتایا. اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ کرونا وائرس ایک بدعا ہے، کرونا نہیں کہنا، اس کو کووڈ کہنا ہے. تو اس کے بعد سے ہم نے کوشش یہی کی کہ ہم اس کو کرونا نہ کریں، ہم صرف کووڈ کی بات کریں. بالکل، جو بیماری کا نام ہے، جو یہ جیسے جو یہ وائرس ہے جس کا جو نام ہے. یہ بلکہ آپ کو یہ بھی معذرت کے ساتھ میری بیٹی یہ بھی بات ایڈ کریں کہ مڈ آف دسمبر 2019 جبکہ کووڈ-19 کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں تھا، تب میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا ویل بیفور ٹائم کہ بھئی 4 جنوری کو دنیا میں ایک آفت، بیماری کا نام تو میں نے نہیں لیا تھا، آفت کا بتایا تھا کہ ایک آفت آ رہی ہے اور 24 جنوری کو پیک پہ جائے گی. تو لیکن 4 جنوری سے پہلے اس کے سائیڈ افیکٹ بھی آنے شروع ہو، کوئی بیڈ افیکٹ جو ہے نا وہ آنے شروع ہو جائیں گے. لیکن 4 جنوری کو وہ ٹیک آف جیسے ایسے ہوا اور 24 جنوری کو پیک پہ تھی. اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ 30 جون جو ہے 2020 تک اس کا کچھ ڈاؤن فال، پھر آگے کچھ اور اشکال میں یہ پرابلم رہیں گی. تو سر آپ کی پریڈکشنز ماشاءاللہ بہت بالکل ایگزیکٹ ہوتی ہیں. آپ آنے والے وقت سے پہلے جو چیزیں آپ کو پتہ چلتی ہیں آپ عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے. یہ تو میں آپ سے نہیں پوچھوں گی کہ یہ آپ کو کیسے پتہ چلتی ہیں، کیونکہ یہ تو وہ والی بات ہو گئی کہ جو ہے وہ سورج کو آپ چراغ دکھانا شروع کر دیں. دیکھیں میں آن ایئر یہ بتا رہا ہوں
نہ تو یہ کیا لفظ ہوتا ہے اسٹرالوجسٹ کہتے ہیں، ہاں. نہ میں اسٹرالوجسٹ ہوں، ہاں. یہ جو ہاتھ دیکھ رہے ہیں Numerologist. نہ یہ Astropalmist بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. میں نے بتایا میرا باوضو ہونا ہاں. اور 7 اللہ تعالیٰ کی روحانیت. صفاتی نعت پڑھتا ہوں. جو سوال کرتے ہیں ناظرین بھی کوئی اپنی پرابلم میرے ساتھ شیئر بالکل، کرنا چاہتے بالکل، کریں، میں ابھی بالکل. اس کی ریمیڈی بتاؤں گا. بالکل. کون سی قرآن پاک کی آیت پڑھنی ہے، کون سی تسبیح کرنی ہے. سر ہمیں بشرطیکہ اختر حسین نماز- قریشی صاحب نے جوائن کیا ہے ماشاءاللہ، ملک کے ماشاءاللہ. نامور نعت خواں، ماشاءاللہ. عالمی شہرت یافتہ اختر حسین قریشی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر خوش رہیے، آپ جب بھی میرے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں 4 چاند لگ جاتے ہیں. بہت شکریہ سر. میں جی بہت شکریہ. میں چاہتی ہوں کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نذرانہ عقیدت جو ہے وہ پیش کریں. پیش کرتا ہوں. جی. ایسا کوئی نہ ہوگا نہ کہیں ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا کوئی نہ کہیں ہے، نہ ہوگا نہ کہیں ہے. واہ. نہ کہیں ہے. بیٹھا ہے چچا نہیں ہے. بیٹھا ہے چٹائی مگر نہیں ہے. ملتا کیا سبحان اللہ. تیرے گھر سے واہ واہ واہ، اللہ ہے. واہ واہ. لب لب ہے لب نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لب سبحان اللہ. تو چاہے تم نشان دے شب لیے دو قدم سبحان اللہ سبحان اللہ. کی غلامی اس در کا
کتنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ نہ ہوگا نہ کہیں تو ماشاءاللہ کمال ہی ہو جاتا ہے نا. بس آپ کی آواز جو ہے سن لیں تو جو ہے وہ سارا دن بہت اچھا گزرتا ہے. جی آپ مدد اللہ آپ کو سلامت رکھے حضور سے نوازش یہ مہربانی ہے آپ کا. جی قاضی سعد صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرمائے, ماشاءاللہ روحانی اسکالر بھی ہیں اور آج استغفار کے حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں اور آپ کی آواز بھی سن رہے ہیں, وہ بھی آپ کی تعریف کر رہے ہیں. میں نے سنا بہت اچھا بیان کر رہے تھے وہ. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ آپ نے روح خوش کر دی, دل خوش کر دیا. ماشاءاللہ اللہ آپ کو. آپ نے بھی اپنی جو اپنے محبتیں جو بانٹی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اللہ اور آپ کو عزت دے اور نوازے. بہت شکریہ اختر حسین قریشی صاحب, آپ نے ہمیں بہت خوبصورت ناز رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے فیضیاب کیا. اور جمعۃ المبارک کو سر خاص دن کوشش تو یہی ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اللہ کا کلام حمد و ثنا سے جو ہے وہ ہم سٹارٹ لیں اور اس کے بعد نعت رسول مقبول کے سلسلے کو جو ہے وہ اسی طرح جو ہے سارا دن ذرا بابرکت گزر جاتا ہے. بہت اچھا. دیکھیں جمعرات مغرب کی نماز کے بعد ہمارا جمعے کا ٹائم شروع ہے جی, تو ہمیں چاہیے کہ جمعے والے دن جیسے جمعرات مغرب کی نماز کے بعد سورج ڈھل گیا تو جمعہ کا 7 جو گھڑیاں شروع ہو گئی تو ہم بکثرت درود پاک پڑھیں کئی گنا زیادہ, کیونکہ اس کو عید صغیر بھی کہا جاتا ہے. یہ چھوٹی عید ہے مسلمانوں کی, جمعۃ المبارک عید صغیر کہلاتی ہے. یہ اگر دیکھیں لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں جی آپ نے کس کی تفسیر پڑھی ہے, میں بتانا چاہتا ہوں میں نے کم بیش سب کی لکھی ہوئی تفسیر پڑھی ہے. لیکن جب حالانکہ میں کرسچن اسکول میں پڑھا ہوا تھا, میں نے ان کو بتایا کہ میں نے تفسیر پڑھنی ہے تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ تفسیر کیا ہوتی ہے. بس ہمارے جو اس وقت دینیات کہتے تھے, دینیات کے ٹیچر مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ تفسیر قرآن پاک پڑھیں. تو میں اپنی لائبریری میں گیا تو کرسچن لائبریرین تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے تفسیر قرآن پاک چاہیے. کہتے مجھے نہیں پتا کیا چیز ہے. ٹھیک ہے قرآن پاک چاہیے, تو وہ سامنے پڑھا ہوا ہے, وہ سارے پڑھتے ہیں. میں نے تفسیر قرآن پاک, تو میں اپنے دینیات والے ٹیچر کو لے کے گیا, انہوں نے کہا یہاں لکھ دے ذرا. اچھا انہوں نے لکھ دی, انہوں نے وہ اس کو اصول تھا میں پرووائڈ کرنا, انہوں نے کہا ٹائم دے دیں, ہم آپ کو کلاس میں اطلاع دے دیں گے. کلاس میں اطلاع دی تو پہلی دفعہ جب اس آئی تو کہتا ہے جی وہ آ چکی ہے, چونکہ آپ کی مقدس کتاب ہے تو آپ خود ہی اس کو کھولیں. تو پھر میں دوڑتا ہوا گیا, وضو کیا اسکول میں, وہاں پر کہا تو میں نے پہلی جلد جو تھی لی. تو پہلی دفعہ جو میں نے تفسیر قرآن پاک پڑھی تو وہ تفسیر ابن کثیر تھی. اچھا اصل ان کا نام حضرت عماد الدین تھا, لیکن اس وقت اہل عرب جو تھے اپنے والد کے نام سے پہچانا جانا زیادہ پسند کرتے تھے. ان کے والد صاحب کا نام کثیر تھا تو ابن کثیر لکھوانا زیادہ پسند. اصل نام ان کا تھا حضرت عماد الدین. اچھا تو وہ چونکہ اہل زبان تھے تو وہ فراوانی سے انہوں نے لکھا اور اس میں بڑی تفصیلات دی اور بڑی فراخ دلی سے انہوں نے لکھا کہ یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے, یعنی یہ میں اس کو مصدقہ نہیں مانتا, میں نے تحقیق کی, لیکن فلاں یہ حدیث ہے یہ متفقہ علیہ ہے, اس کے پیچھے یہ واقعہ ہے. اب اصحاب کاف کے بارے میں جو ڈیٹیل انہوں نے درج کر دی ہے, جمعہ کی فضیلت جو انہوں نے بیان کر دی ہے, عورتوں کے حقوق جو قرآن پاک نے, دیکھیں قرآن پاک کو آج تک مکمل کوئی نہیں سمجھ سکا. میں اسی لیے اکثر جگہوں پہ نجی محفلوں میں کوئی ٹاک شوز ہو یا کوئی کافی مجمع ہوتا ہے تو وہاں میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب مسلمانوں نے قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا تو وہ اچھا انسان ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. اور جب ہم نے 5 وقت کی نماز پنجگانہ بر وقت ادا کرنی شروع کر دی تو ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں گی اور ہسپتال ویران ہو جائیں گے. کیونکہ دیکھیں جب وضو کریں گے, مجھے تو یاد آ رہے ہیں بریگیڈیئر گل بادشاہ جو بعد میں جنرل بن کے ریٹائر ہوئے بیٹا, انہوں نے کتاب میں لکھا کہ ہم امریکہ تبلیغ کے سلسلے میں گئے تو ہم نے وہاں ایک ہاسپٹل ہے وہاں وضو کرنا تھا. وضو کر کے ابھی ہم فارغ ہی ہوئے ہیں تو ایک ٹیم دوڑتی ہوئی ہماری طرف آئی
کہ آپ لوگ پاگل ہیں. اچھا. انہوں نے کہا نہیں ہم پاگل نہیں. کہتے تھے چونکہ میں اس وقت گروپ لیڈر تھا. اچھا. تو میں نے ان کو سارے سوالات کے جواب. کہتے ٹھیک ہے یہ آپ کا عمل ہے, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں, ٹھیک ہے, لیکن جی آپ نے کیا کیا ہے؟ میں کہا جی ہماری نماز سے پہلے ہم نے وضو کرنا ہوتا ہے اور اس کا مسح کرنا ہوتا ہے. اچھا مسح کرنا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کہتے اعتراض نہیں ہے, ہم نے جو ریسرچ کی ہے تحقیق کرتے ہیں, تحقیق کی ہے, تو اس میں یہاں پہ پانی ہلکا ہلکا پانی لگانے والے آدمی کو پاگل پن کے, غشی کے, قومے کے کم پڑتے ہیں. تو کہتے تھے اگر اس طرح لگانے کی وجہ یہ کر لیں تو اور اچھا ہو جائے گا. کہتے وہ خوش ہو گئے. پھر یہ جو ہم یہ کان ایسے کرتے ہیں تو یہ اس طرح کرنے سے نا, تھوڑا سا کرنے سے تو ہماری باڈی کرسٹل ہوتی ہے دماغ میں, کرسٹل بالز ہوتے ہیں, وہ بیلنس ہو جاتے ہیں. انسان کو ساری ایک طرح کی ایکسرسائز ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے اور ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. لوگ یوگا کی طرف جاتے ہیں, یوگا کی طرف جاتے ہیں, سکون تلاش کر رہے ہیں. سکون تو آپ کے پاس وضو میں ہے, سکون تو سجدے میں ہے. سجدے میں ہے. یاد رکھیے میں آپ کو ایک میرے بینک میں کولیگ تھے, ہم میں سے ایک اسٹیپ پر تھے, تو ایک دفعہ ہم سیالکوٹ سے آ رہے تھے. کہتے بھائی نماز اثر کا وقت گزرتا جا رہا ہے تو نماز نہ پڑھ لیجیے. سر ہمیں تھوڑے سے جو ہے وہ شارٹ بات کرنی ہے کیونکہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا. ماشاءاللہ. بس ایک چھوٹی سی بات کہوں گا, تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ میں ایک چھوٹی سی بات 3 دفعہ پڑھوں گا, سب اس کو پڑھیں اور سب اس کے بھرپور فائدے اٹھائیں. وہ کیا ہے؟ ربی سلام وسلام. پھر سنیے, ربی سلام وسلام, ربی سلام وسلام. پھر اس کے جو انعامات ہیں پھر آپ گنتے جائیں, لیکن اس کو چھوڑنا نہیں, اس کو پڑھتے رہیں. فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے پڑھتے جائیں. ربی سلام وسلام. سر اتنا بڑا گفٹ آپ نے جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ دے دیا ہے, اور مجھے بھی اور قاضی سعد صاحب کو بھی, ہم سب کو جو ہے وہ دعاؤں میں یاد رکھے گا, میری پوری ٹیم کو بھی. انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ ملاقات ہوگی منڈے والے دن لائیو, کیونکہ سیٹرڈے سنڈے کو آپ میرا بیسٹ آف جو ہے وہ دیکھتے ہیں پروگرام, اور منڈے کو انشاءاللہ آپ سے ملوں گی, لائیو ملوں گی.